اور پھر یہ سور پھونکنے کے بعد سے حساب کتاب تک 7 مرحلے پیش آئیں گے جو قرآن نے بیان کی گئے۔ سب سے پہلا فرق کیوں بیان کیا؟ آمنو کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ صرف ایمان لانے سے قیامت قائم ہونے کے فوراً بعد جنت مل جائے گی، یہ ذہن سے نکال دو۔ صرف ایمان لانے سے پہلے ہی مرحلے میں جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج اکثریت کا ایمان، ہم ایمان والے ہیں، بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تقوی والوں کو لے جایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تقوی کا کیا مطلب؟ جو کام کرنے کے ہیں انہوں نے کیے ہوں گے، جو کام بچنے کے ہیں ان سے وہ بچے ہوں گے۔ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ زمر کی آیت نمبر 67 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں پچھلے درسوں میں گزری تھی اس میں شرک کی مذمت اور برائی بیان کی گئی تھی۔ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں، اس کی وجہ آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو جس طرح سمجھنا چاہیے لوگ سمجھے نہیں اور سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی صفات میں یا ذات میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت اور کبریائی جس کے سمجھ میں آ جائے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اللہ اتنی عظمت والے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان مطویات بیمینہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین اور آسمان اللہ کی زبردست مخلوق ہیں اور اتنے لمبے چوڑے وسیع عریض عظیم الشان ہونے کے باوجود اللہ کی مٹھی میں ہوں گے۔ اللہ کی مٹھی بیان کرنے کا مقصد اللہ کی قدرت کو بھی بیان کرنا ہے۔ جس طرح کسی چیز کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو میری مٹھی میں ہے، یا دنیا کر لو مٹھی میں، یعنی ساری اپنے قبضے قدرت میں کر لو، تو یہ بھی مطلب ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہوگی، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹے گا اور اپنی مٹھی میں دانے ہاتھ میں رکھ لے گا، جیسا کہ اگلی صورت میں جو سورہ مومن ہے اس کے دوسرے رکوع میں آ رہا ہے۔ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے دن کس طرح اللہ کا رعب اور دبدبہ ہوگا، تو اس دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو مٹھی میں لے کر اپنے قبضے قدرت میں بتا کر کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ قدرت کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے، شہنشاہی کس کی ہے۔ دنیا میں تو دوسروں کو میری شہنشاہیت میں قدرت میں شریک کر لیتے تھے، آج بتاؤ، سارے خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، آج تو بس سب پر کنٹرول رکھنے والے، سب پر قدرت رکھنے والے ایک اکیلے اللہ ہی کی بادشاہت ہے، سب کی چیزیں ختم ہو گئی۔ تو اللہ اپنی قدرت شان بیان کرنے کے لیے کہیں، پھر اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، تو اللہ کی شان کے مطابق جیسے بھی ہے، یہ اس دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگلے مرحلے کی ہے، اس دنیا میں نہ عقل لڑا سکتے ہیں، نہ قیاس آرائی کر سکتے ہیں،
نہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عقل کا دائرہ محدود ہے، سوچنے کا دائرہ محدود ہے، اور اگلی جو دنیا وہ لامحدود ہے۔ وہ جس وقت معاملہ پیش آ جائے گا اس وقت اس چیز کی اصل حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اتنی قدرت والا اللہ ہے، وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات میں۔ اور پھر اگلی آیات میں سورت کے ختم ہونے تک تقریباً یہ 12 آیتیں ہو رہی ہیں، 68 سے 75 تک۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو، قیامت کے سین کو، اور قیامت میں جو صورتیں پیش آئے گی اس کو بیان کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، اس لیے کہ کفر اور ایمان اور شرک اور توحید اور تقوی اور نافرمانی، ان سب کے بدلے کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اس کے بغیر کسی چیز کا بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ اس لیے قیامت یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندگی ہے۔ اور یہ جو مکی صورتیں ہیں، سورت جب شروع ہوتی ہے اس میں شروع میں، ہر صورت کے شروع میں بتایا جاتا ہے کہ 5 بنیادی چیزیں مکی صورتوں میں بیان کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، پھر نبی کی نبوت، رسالت کی سچائی کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے، جزا و سزا کا معاملہ ہے، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ برپا ہوگی، یہ دنیا اپنے شب و روز کے ساتھ، دن اور رات کا جو سسٹم ہے اور نظام ہے اس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ کب تک چلے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے۔ بار بار یہ درس میں بھی آتا ہے کہ لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، کسی اللہ کے مقرب نزدیکی فرشتے کو بھی اللہ نے نہیں بتایا ہے، اور نہ کسی محبوب رسول کو بھی نہیں بتایا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص طور پر رکھ لی ہے، کسی کو اس کی جانکاری نہیں دی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ کہا گیا قیامت کا علم، جو ایکوریٹ اس کا جو ٹائم ہے، بالکل اسی ٹائم پہ، اس زمانے میں، اس وقت میں، اس مہینے میں، اس تاریخ میں، یہ ٹائم کسی کو نہیں بکتا ہے، بس اللہ کو معلوم ہے۔ تو جب وہ وقت آ جائے گا سور پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ حدیث میں اس کی تشریح کی گئی ہے، قرن ينفخ فی، ایک سینگ ہے جو اسرافیل اپنے منہ میں لے کے بیٹھے ہیں، کب اللہ کی طرف سے اعلان ہو اور وہ سور پھونک دے۔ اور سور کی شکل بیان کی کہ قرن، سینگ کی طرح ہے، اور سینگ کی طرح سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ اصل تو اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ سینگ کی طرح کی جو چیز ہوتی ہے تو ایک طرف اس کا کشادہ ہوتا ہے اور ایک طرف اس کا جو ہے تنگ ہوتا ہے، اور تنگ حصے کی طرف سے جب پھونکا جائے، سیٹی بجائی جائے تو بہت زور سے آواز نکلتی ہے۔ تو اسی طرح اس دن بھی آواز نکلے گی۔ حدیث میں اس کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے، آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہوگی، اور اتنی بلند ہوگی کہ اس آواز کو سن کر لوگوں کو اٹیک آ جائے گا، بے ہوش ہو جائیں گے لوگ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمانوں میں جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، اور زمین میں جو مخلوق ہے یعنی انسان، جنات، زمین کے جو فرشتے ہیں وہ جاندار چیزیں، سب صاعقہ بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کے بارے میں اللہ چاہے وہ ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، وہ محفوظ رہیں گے۔ اب وہ کون ہوں گے اس کی بھی وضاحت حدیث میں آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ یہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا سب بے ہوش ہو جائیں گے سور کی آواز سے، لیکن اللہ جس کے بارے میں چاہے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، یہ رہ جائیں گے، ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، یہ ختم نہیں ہوگی پہلے سور پھونکے جانے سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنی قدرت، اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ملک الموت سے کہ ملک الموت کون بچے ہیں اب؟ تو ملک الموت کہیں گے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور میں ملک الموت بچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میکائیل اور اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو، تو ملک الموت ان دونوں کی بھی روح قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بھی ختم ہو جا، مر جا،
ملک الموت فرشتوں کا موت کا جو فرشتہ ہے وہ بھی ختم، سب سے اخیر میں حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو موت آئے گی۔ تو اس طرح سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اللہ کی طرف سے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو پھر سب اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کوئی اچنبے کی، تعجب کی، حیرت کی بات پیش آ جائے تو انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس طرح سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ سور پھونکنے کے بعد سے حساب کتاب تک 7 مرحلے پیش آئیں گے جو قرآن نے بیان کی گئے۔ سب سے پہلا قیامت قائم ہوگی، یعنی سور پھونک دیا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، دوسرا معاملہ پیش آئے گا کہ رب کی عظمت، جلال اور تجلی کے نور سے پوری زمین جو ہے یہ روشن ہو جائے گی، ہر جگہ نور اللہ کی تجلی کا پھیل جائے گا۔ تیسرا معاملہ یہ ہوگا ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا۔ نامہ اعمال انسانوں کی جو کچھ انسان اعمال کرتا ہے اس کو اللہ نے محفوظ، ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو نامہ اعمال کھولا جائے گا سب کے سامنے کہ ہر ایک نے کیا کچھ کیا ہے، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں، اندھیرے میں، روشنی میں، سب چیزیں محفوظ ہوگی۔ بلکہ آپ سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں کہ مجرم لوگ جو جرم کرنے والے تھے، گنہگار تھے، نافرمان تھے، اپنی ایک ایک چیز کو اندر ریکارڈ دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، عجیب و غریب یہ محفوظ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کتاب کو، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی چھوٹی حرکت، نہ کوئی بڑی حرکت، نہ کوئی چھوٹا گناہ، نہ کوئی بڑا گناہ نہیں چھوڑا ہے، مگر سارا اس میں محفوظ ہے۔ وجیء بالنبیین، چوتھا معاملہ ہوگا نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ نبی گواہی دیں گے، اور گواہ کون؟ گواہ سے مراد امت محمدیہ ہے، یہ پچھلی امتوں کے خلاف گواہی دے گی۔ پچھلے نبیوں سے پوچھا جائے گا تم نے امت تک پیغام پہنچایا تھا، اپنے اپنی امت تک؟ نبی گواہی دیں گے ہاں ہم نے پہنچایا تھا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اور امت جو اس نبی کی ہوگی انکار کر دے گی، ہم تک کوئی آیا ہی نہیں، نہ کوئی ڈرانے والا، نہ کوئی چوکنا کرنے والا، نہ کوئی بتانے والا، تو ہم کیسے صحیح راستے پر آتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو کھڑا کریں گے۔ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ بتائے گی کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں گے، جرح کریں گے کہ تم تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہو، اور کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی نے پیغام کا حق پہنچا دیا تھا، حق ادا کر دیا تھا؟ تو امت محمدیہ کہے گی، یعنی ہم کہیں گے کہ ہمارے سچے آخری نبیوں کے سردار پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا ہر نبی کے بارے میں کہ اس نے اپنے فریضے، اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام دے دیا، ادا کر دیا، اس بنا پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا معاملہ ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے۔ پانچواں معاملہ یہ ہوگا قضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، حق کے ساتھ سب کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کسی نے نیکی کی ہو اور وہاں اس کا بدلہ نہ ملے، اور کسی نے کوئی برائی نہ کی ہو اور سزا مل جائے، یا کسی برائی کی زیادہ سزا مل جائے۔ اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ جس نے کیا تھا، اچھا یا برا، نیک یا بد، خیر اور شر، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ساتویں چیز یہ کہ اللہ جو کچھ انسان کرتے تھے سب کے بارے میں اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اس دن بھی سامنے آ جائے گا، نامہ اعمال کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اور صرف اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، نامہ اعمال کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے، حجت دلیل مکمل کرنے کے لیے کہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے میری یہ چیز میرے کھاتے میں بڑھا دی گئی ہے اور فلاں نیکی کم کر دی گئی ہے، اس لیے اللہ نے ایک گواہ کھڑے کریں گے نامہ اعمال کے طور پر۔ پھر یہ کہ جس زمین پر انسان نے جو کچھ کیا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی، اور انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اسی 24ویں پارے میں اخیر میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ سب اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ کسی کو کل اعتراض کرنے کا حق نہ رہے کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی چیز بڑھا دی گئی ہمارے کھاتے میں، کوئی چیز گھٹا دی گئی۔ اللہ اپنے علم اور قدرت سے سب کچھ بتا سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کا بھی انتظام کیا۔ یہ 7 مرحلے ہیں جو قیامت سے حساب کتاب کے درمیان پیش آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب ہونے کے بعد جو انجام ہے
اچھوں کا اچھا انجام، بروں کا برا انجام، وہ بیان کر کے سورت کو مکمل کیا ہے۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو ہنکا کر جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، گروپ بنے ہوئے ہوں گے، ان کی پارٹیاں بنی ہوگی الگ الگ گروہ، اس لیے کہ جرم بھی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے، کافر الگ ہوں گے، مشرک الگ ہوں گے، زنا کرنے والے الگ ہوں گے، اور دوسرے جیسے جرائم کیے تھے الگ الگ پارٹیاں بنا کر گروہ در گروہ جس پارٹی میں شامل ہونے کے لائق ہوگا اس کو اس میں شامل کیا جائے گا اور ہنکایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اس لیے کہ جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے، اور جیل خانوں کا یہ اصول ہے، دنیا میں بھی جو جیل خانے قید خانے، اس میں جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے پہلے سے گیٹ بند نہیں ہوتے، کھلے نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں۔ مجرم گیٹ پر پہنچا تب تالا کھلے گا، اندر اس کو دھکیلا فوراً بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی جو جیل ہے قید خانہ ہے، وہاں پر بھی مجرموں کے ساتھ اسی طرح کہ جب مجرم گیٹ پر پہنچیں گے جہنم کے گیٹ کھولے جائیں گے اور ان کو اندر داخل کیا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، جہنم کے اوپر جو فرشتے متعین ہیں، خازن ہیں، داروغہ ہیں، وہ کہیں گے بھائی جہنم میں کیسے آ گئے، یہاں کیسے پہنچ گئے، کیا سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کو، توحید کو بیان کرنے والے نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تم ہی سے مطلب تمہاری برادری، تمہارے خاندان، تمہارے خطے، تمہارے علاقے، تمہاری زبان بولنے اور سمجھنے والے۔ اس لیے کہ اگر نبی کی زبان دوسری ہے تو بھی پیغام اچھی طریقے سے انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، اور جو ترجمانی کرنے والا ہے ٹرانسلیٹر پتہ نہیں کیسا ترجمہ کرے۔ تو نبی ہر قوم کی اپنی زبان میں بھیجا جاتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اس زبان میں مہارت حاصل کرو، اس زبان میں بولو گے انسیت بھی پیدا ہوگی، لوگ قریب بھی آئیں گے، اور بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اس لیے کہ اس علاقے کے ماحول میں، اس کی زبان میں، اس کے محاورے میں، اسی کے انداز میں جب آپ بات پیش کریں گے نا جلدی قبول ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اب ایک بات ایک اردو میں بولتے ہیں، یہی مارواڑی میں بولنے لگ جائیں بڑی دلچسپی سے لوگ سنیں گے۔ کوئی مارواڑی مقرر و خطیب ہوتا ہے، دیکھو لوگ بہت سنتے ہیں اس کو، کیوں؟ اپنی زبان محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 13ویں پارے میں کہ ہر نبی کو ہم نے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں سنسکرت سیکھو، اس لیے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو ان کی مذہبی زبان سنسکرت ہے، انگریزی زبان انٹرنیشنل زبان ہے تو اس کو سیکھو۔ اللہ کا پیغام جتنا اچھے طریقے سے تم انگریزی زبان میں دنیا کی قوموں تک پہنچا سکتے ہو کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتے۔ آج اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو منکم کا مطلب یہی ہے، تمہاری زبان میں سمجھانے والے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کر کے تمہیں سنایا کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور سب سے بڑی بات آج کے اس دن کی ملاقات سے تمہیں چوکنا کرتے تھے، باخبر کرتے تھے، ڈراتے تھے۔ قیامت کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جہنم کے داروغہ کہیں گے۔ قالوا بلا، اللہ فرماتے ہیں جہنمی چونکہ وہاں تو سب چیزیں دیکھ لی انہوں نے، یہاں رہ کر تو مذاق اڑاتے ہیں، کیا جہنم ہے، کیا جنت ہے، کیا حوریں ہیں، کیا عذاب میں سانپ ہیں اور فلاں، سب مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو انسان مکر نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا، اور حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بلکہ اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ کہیں گے کیوں نہیں، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں پر صحیح ثابت ہو گیا، پروردگار کی طرف سے یہ ہو گیا، ہماری قسمت کھوٹی ہوئی، بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے بات مانی نہیں، سمجھانے والوں کی سمجھایا لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، آج ہم یہ انجام دیکھ رہے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا اب ٹھیک ہے، اب تو کوئی افسوس بھی کرو گے، حسرت بھی کرو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسرت اور افسوس سے دنیا میں تو جو کچھ چھوٹ گیا اس کی تلافی کر سکتا ہے انسان، کوئی نقصان ہو گیا بھرپائی کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں پہنچنے کے بعد پھر کوئی بھرپائی نہیں۔ کہا جائے گا جہنم کے گیٹوں میں، دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، نکلنا نہیں ہے۔ فبئس مثوی المتکبرین، اس دنیا میں اللہ کے سچ پیغام کا، حق پیغام کا، اسلام کا
جو انکار کرتے ہیں انسان لوگ، وہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، شیخی، اپنی غلط چیزوں پر فخر کی وجہ سے کہ بس ہم صحیح ہیں، یہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اب جہنم ایسے متکبروں کا ٹھکانہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور ان لوگوں کو لے جایا جائے گا جنہوں نے اپنے رب سے ڈرنے کا معاملہ اختیار کیا تھا، تقوی اختیار کیا تھا، ان کو بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ، اس لیے کہ ایمان کے بھی تو درجات ہیں، اعمال کے بھی تو درجات ہیں، تو جس کا جتنا پختہ ایمان تو وہ پختہ ایمان والوں کا گروہ الگ، اس سے کم درجے والوں کا الگ، جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے جنتیوں کے بھی گروہ بنیں گے، اور ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ کی جو نعمت کی جگہ ہے، رحمت کی جو جگہ ہے، عیش و آرام کی جو جگہ ہے، اس طرف چلو۔ یہاں تو دیکھیے قرآن میں اس صورت میں کافروں کے لیے بھی وسیقہ لایا گیا ہے اور جنتیوں کے لیے بھی وسیقہ، لیکن 16ویں پارے میں جنتیوں اور جہنمیوں کو دونوں کے جہنم اور جنت میں جانے کا ذکر ہے، وہاں اللہ نے عجیب و غریب الفاظ بیان فرما رہے، اور وہ اس کی تفصیل ہے، اس کی اور زیادہ وضاحت ہے، کھول کے وہاں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جو مجرم لوگ ہیں، کافر مشرک نافرمان ہیں، ہم ان کو ہنکا کے لے جائیں گے جہنم کی طرف، نسوق المجرمین الی جہنم وردا، وردا کہتے ہیں پیاسے جانوروں کو ہنکا کر گھاٹ پر پانی پر لے جانا، اس میں ذلت کا پہلو ہے، رسوائی کا پہلو ہے، کافروں کو نافرمانوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور وہیں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو متقی ہیں الی الرحمن وفدا، ان کو رحمان کی رحمت کی جگہ کی طرف، رحمان کی طرف وفد کی شکل میں لایا جائے گا۔ کوئی ڈیپوٹیشن ہوتا ہے نا، کسی علاقے کا وفد ہوتا ہے، جیسے کسی علاقے کا وفد، کسی ملک کا وفد دوسرے ملک میں جاتا ہے، پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو ہر جگہ لے جایا جاتا ہے، تو جو جنتی ہوں گے ان کو عزت کے ساتھ وفد کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ ایک اور بات یہاں عجیب علماء کرام نے لکھی کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف لے جانے کا تذکرہ ہے تو وہاں کہا گیا وسیق الذین کفروا، کافروں کو ہنکایا کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ تو یہاں پر جب جنتیوں کا تذکرہ آیا تو یہ ہونا چاہیے وسیق الذین آمنوا، اس لیے کہ کفر کے مقابلے میں ایمان ہے یا ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، تو وسیق الذین آمنوا کہنا چاہیے تاکہ ایمان والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ایمان کا لفظ نہیں کہا اللہ نے، کہا وسیق الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں۔ تو علماء نے کہا یہ فرق کیوں بیان کیا، آمنو کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ صرف ایمان لانے سے قیامت قائم ہونے کے فوراً بعد جنت مل جائے گی، یہ ذہن سے نکال دو۔ صرف ایمان لانے سے پہلے ہی مرحلے میں جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج اکثریت کا ایمان، ہم ایمان والے ہیں، بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تقوی والوں کو لے جایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تقوی کا کیا مطلب؟ جو کام کرنے کے ہیں انہوں نے کیے ہوں گے، جو کام بچنے کے ہیں ان سے وہ بچے ہوں گے، تو سیدھے جنت میں ان کو لے جایا جائے گا عزت کے ساتھ۔ اور ایسا نہیں ہوگا گناہوں کو مکس کر دیا ہوگا، ایمان تو ہے، ایمان کی دولت تو ہے، لیکن گناہ کر لیے ہوں گے تو پھر ان کو وایا جہنم سے لے جایا جائے گا، پہلے جہنم میں اور پھر وہاں سے پاک صاف کر کے پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اتقوا کا لفظ استعمال کیا، تقوی والوں کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب تقوی والے جنت کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وہاں جہنم کے بارے میں کہا دروازے کھولے جائیں گے، پہلے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ قید خانہ ہے، قید خانے کا جیل کا دروازہ ہر وقت کھلا نہیں رہتا ہے۔ اور یہاں یہ تقوی والوں کو جنت کی طرف لے جایا ہے، اور جنت اللہ کی راحت کی جگہ ہے، انعام کی جگہ ہے، اور یہ مہمان کے طور پر لے جائے جا رہے ہیں، وہ مجرم کی طرف لے جائے جا رہے تھے، یہ ایمان والے مہمان کی طرح لے جائے جا رہے ہیں۔ اور جب مہمان ہمارے گھر میں آنا ہوتا ہے تو پہلے سے ہم دروازہ کھولے رکھتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے، تو جنتیوں کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے،
اور ان سے جنت کے داروغہ کہیں گے سلام علیکم طبتم۔ جہنم کے داروغہ نے ارے بھائی کیوں بھائی یہاں کیسے پہنچ گئے، یہ انداز تھا جہنم کے داروغہ کا، یہاں کیسے پہنچ گئے، سمجھانے والے آئے نہیں تھے تمہارے پاس، ذلت و رسوائی کا انداز تھا۔ جنت کے داروغہ کیا کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، خوش آمدید، ویلکم کا انداز، طب تم خوش رہو، مزے سے رہو، فادخلوا خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ خالدین، ہمیشہ ہمیشہ۔ جنت کی سب سے بہترین جو نعمت ہے وہ یہ خالدین۔ دنیا میں، دنیا کی چاہے کوئی بھی نعمت ہو، صحت و تندرستی ہے، مالداری ہے، عیش و عشرت ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی نعمت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خالدین کی صفت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آج صحت ہے، بیماری کا کھٹکا لگا ہوا ہے، آج کاروبار اپنے عروج پر ہے، کمال پر ہے، کھٹکا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کل بیٹھ جائے۔ آج معاشرے میں، سماج میں عزت ہے، پتہ نہیں کل پگڑی اچھل جائے، کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اور دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں کھٹکا لگا ہے اس کے زوال کا، ختم ہونے کا، لیکن جنت کے اندر خالدینہ، جو نعمت ملے گی ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ اعلان کیا جائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا او تمرضوا ابدا، ہمیشہ صحت، بیماری کا کھٹکا نہیں۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، تمہارے لیے نوجوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے لیے ان تحیوا، زندگی ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، یہ سب اعلان کیے جائیں گے۔ خالدین فیہا کہا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ اس میں داخل ہونا ہے، نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کھٹکا نہیں ہے۔ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ نبیوں کے ذریعے سے یہ وعدہ کیا تھا تقوی والی زندگی بسر کرو گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے، اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور دنیا میں ہم مانگتے رہے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے پروردگار جو تیرے نبیوں کے واسطے سے، رسولوں کے واسطے سے جن نعمتوں کا، جن چیزوں کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمانا، اس لیے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، انک لا تخلف المیعاد۔ دعا کرتے رہے اور عمل بھی کرتے رہے، آج اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس دھرتی کا، زمین کا، یعنی جنت کا ہمیں وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنت میں ہم جہاں چاہیں ٹھکانہ پکڑ لیں، جہاں چاہیں رہ لیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ روک ٹوک ہے۔ آپ دیکھیں انسان ہر جگہ یہ تو آمد و رفت رکھتا ہے، آتا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں آ جا سکتا ہے، ہر جگہ نہیں آ جا سکتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی، ویزا کی ضرورت پڑے گی، نہیں ہے تو روک دیے جاؤ گے، کچھ گڑبڑی ہے ٹوک دیے جاؤ گے، رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سے خود اپنے ملک میں بعض ایسے مقامات ہیں جیسے سرکاری دفاتر ہوتے ہیں، وہاں پر گیٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہر شخص کے لیے اندر آنا ورجت ہے، منع ہے، ہر شخص اندر نہیں آ سکتا، آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ فوجی ایریے ہیں وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے، وہاں روک ٹوک ہے۔ یہاں تک کہ بعض پبلک پیلیس ہیں، عوامی مقامات ہیں، وہاں پر بھی آپ نہیں جا سکتے، ٹکٹ لو، 10 روپیہ، 15 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ دیکھنے جانا، لیکن روک ٹوک ہے، ٹکٹ کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں آپ۔ لیکن جنت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں، حیث نشاء، جنتی کہیں گے اللہ نے ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنتیوں کے اپنے اپنے ٹھکانے ہوں گے، اپنے اپنے محل ہوں گے، اپنے اپنے باغات ہوں گے، لیکن وہ جہاں گھومنے جانا چاہیں، سیر و سپاٹے کے لیے، سیاحت کے لیے، دوستوں سے ملاقات کے لیے وہ جا سکیں گے۔ حدیث میں تو یہ بھی ہے، جمعہ کا جو دن ہے، جمعہ کا دن، جس طرح جمعہ کے دن سارے ایمان والے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دن جنت میں اسی طرح کے ایک بازار سجائے گا، ایک میلہ لگائے گا، اس میں جنتی جائیں گے، شاپنگ کریں گے، اور جو چیز چاہیں گے اپنے لیے خریدیں گے، قیمت نہیں ہوگی، بس ایک شاپنگ کے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اور جس سے چاہیں گے ملاقات کریں گے۔ تو یہ ہے نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھکانہ پکڑ لیں۔ اللہ کا شکر ہے اس جگہ پہنچا دیا۔ فنعم اجر العاملین، جنہوں نے کام کیا کیا ہی بہترین اجر ہے۔ دنیا میں اپنے نفس پر زور ڈالا، عبادت کی، ریاضت کی، محنت کی، مشقت کی، بچنے کی چیزوں سے بچے، آج جب اجر سامنے آیا تو کہیں گے نعم اجر العاملین، واہ
محنت کا کتنا بہترین اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اس دن تم دیکھو گے فرشتے عرش کے ارد گرد گھیرے ہوئے، عرش کو جو گھیرے ہوئے فرشتے ہیں وہ بہت مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے نزدیکی ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایسی نغمگی، ایسی سریلی آواز فرشتوں کی ہوگی کہ پورا ماحول مہک اٹھے گا اور عجیب کیفیت ماحول پر طاری ہوگی۔ ایک طرف جنت کی نعمتیں، جنت میں داخلے کی خوشی، دوسری طرف فرشتوں کی میٹھی سریلی آواز سے اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس دنیا کا خاتمہ، ہمیشہ ہمیش کی دنیا جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اس کی شروعات، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اس میں جو ہمیشہ کی رہنے والی دنیا ہے آخرت ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ ہم نے محنت کی، اللہ نے توفیق دی، اور اسی کی توفیق کے نتیجے میں یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے، اور اسی پر یہ سورۃ الزمر جو ہے مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اگلی جو سورت ہے وہ سورہ مؤمن ہے، اور حوامیم جو صورتیں ہیں بہت اہم صورتیں ہیں، ان کی فضیلت بھی ہے۔ جو صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہے، آگے کئی صورتیں اسی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، بڑی اہم صورتیں ہیں، ان میں بیان کی جانے والی باتیں بھی، مضامین جو سبجیکٹ ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کی، رحمتوں کی جگہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہاں اکٹھا فرمائے۔ سبحان اللہ۔